اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم حاج شیخ ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی میں موجود ایسے گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں نقل کر رہے تھے کہ جن واقعات کو بیان کرنے سے ہم مرحوم حاج ملا حسین قلی حمدانی کو بہتر انداز میں پہچان سکتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زندگی میں ایک نہایت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جو در واقع دوسری اور تیسری صدی کے درمیان موجود ایک نہایت ہی گراں قدر عارف کی زندگی سے متعلق ہے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اصحاب کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے تاریخی منابع میں بیشر حافی یا بشر حافی کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اس واقعے کو پہلے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حالات زندگی جب بیان کر رہے تھے تو وہاں اس موضوع کو ہم نے بیان کیا تفصیلی طور پر۔ آج پھر اس واقعے کو بطور مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ بشر حافی یا بیشر حافی فضیل بن عیاض کے شاگردوں میں سے شامل ہیں۔ ان کے اجداد میں جو ان کے جد امجد تھے انہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا۔ یہ بشر حافی جب بغداد میں زندگی بسر کرتے تھے تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دست مبارک پر توبہ کی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بغداد میں مقیم تھے اور شراب نوشی کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے اور شارب الخمر تھے۔ یقینی بات ہے جب انسان شارب الخمر ہوتا ہے تو شراب جو کہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے، تو جو شخص شراب نوشی کرتا ہے وہ دوسرے گناہان بھی اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا بشر حافی کے گھر کے باہر سے عبور کر رہے تھے اور گزر رہے تھے کہ ایسے میں گھر کے اندر سے بہت ہی ساز و رقص کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ صاحب بیت جو ہے وہ لہو و لعب میں مصروف ہے۔ ایسے میں گھر سے ایک کنیز باہر نکلتی ہے جو گھر کا ظاہراً آشکال کوڑا گند وغیرہ ہے، اسے باہر پھینکنے کی قصد سے یا کسی بھی مقصد سے وہ جب گھر کے باہر آتی ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس خاتون کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں، یا جاریتو صاحب حاضر دار حر ام عبد، اے کنیز یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے فقالت بل حر، اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ فقال علیہ السلام، تو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا جواب میں کہتے ہیں صدقت، تو نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ لو کان عبدا خاف من مولاہ، اگر یہ شخص عبد ہوتا تو اپنے مولا سے خوف زدہ ہوتا، لیکن چونکہ یہ حر ہے تو ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہو چکا ہے، لہٰذا حدود الہی جو خداوند متعال نے اس کے لیے وضع کر رکھی ہیں یہ ان حدود سے بھی آزاد ہو چکا ہے، یعنی احکام فقہیہ شرعیہ اسلامیہ کے اوپر یہ شخص عمل نہیں کرتا ہے۔ اب چونکہ خاتون کو گھر میں داخل ہونے میں کچھ دیر ہو گئی تو جیسے ہی یہ کنیز گھر میں واپس آتی ہے تو اس کا مالک جو ہے وہ اس شراب کی جو محفل ہے اس میں بیٹھا ہوتا ہے، اس خاتون سے سوال کرتا ہے کہ تم دیر سے گھر کے اندر کیوں داخل ہوئی ہو؟ تو پھر وہ خاتون اس طرح سے تمام واقعہ بیان کرتی ہے کہ گھر کے باہر ایک شخص تھا جو مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا، میں نے اس سوال کا جواب دیا تو اس نے مجھے یہ کلمات میرے سامنے بیان کیے۔ تو بشر حافی متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو اس کنیز سے سوال کر رہا تھا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، لہٰذا فوراً
بھاگا ہوا اسی حالت میں باہر کی طرف بھاگتا ہے، یعنی اس نے سر پر کوئی چیز نہیں لی ہوتی، پیروں سے بھی وہ ننگے پیر ہوتا ہے، بھاگتا ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوتا ہے اور امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں جا کر توبہ کرتا ہے، اور چونکہ اس حالت میں وہ تائب ہوتا ہے تو اسی حالت کو اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے توبہ کی علامت کے طور پر، اور تمام زندگی وہ پیروں سے ننگا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس شخص کا نام تاریخ اسلام میں بشر حافی کے عنوان سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، یعنی ننگے پیروں والا شخص۔ تو اب یہ اس شخص کے واقعے کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مشابہ ایسا ہی واقعہ ایک ملا حسین کلیہ حمدانی کی زندگی میں بھی قابل رؤیت اور قابل مشاہدہ ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ جس دور میں ملا حسین کلیہ حمدانی عراق میں زندگی بسر کر رہے تھے، اس دور میں عراق میں ایک بہت ہی مشہور زمانہ بدمعاش انسان بھی زندگی بسر کرتا تھا، جس کا نام تھا عبید فرار۔ یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس سے خود حکومت وقت خوفزدہ رہتی تھی، ایک ایسا شخص کہ جو جب بھی کسی بھی جگہ پر جاتا تو اس کے اطراف میں ایک پورا لشکر اس کی حفاظت کرتا مسلح ہو کر، ایک ایسا شخص کہ جب بھی وہ کسی مقدس مقام پر داخل ہوتا، یعنی حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا حرم مطہر ہو یا حضرت سید الاوصیاء کا حرم مطہر ہو، تو یہ جوتوں سمیت اندر چلا جاتا اور کسی میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ اسے روک کر اسے کہتا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جوتوں کو اتار دو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے مسلح محافظوں کو حرم سے باہر رکھو۔ وہ اس طرح سے حرم کے اندر آ کر رعب و وحشت برقرار نہیں کر سکتے، یہ دار امن ہے، یہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا متبرک مقام ہے، یہاں کا احترام رکھا جائے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز وہ جب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم میں زیارت کے لیے آتا ہے، تو اسی حالت میں جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوتا ہے تو اتفاقاً وہاں ملا حسین کلیہ حمدانی اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ عبد فرار وہاں پر آتا ہے اور آ کر گزرنا چاہتا ہے ملا حسین کلیہ حمدانی کے سامنے سے، تو ملا حسین کلیہ حمدانی اسے کہتے ہیں بچے ادھر آؤ ذرا۔ تو اب جب یہ ملا حسین کلیہ حمدانی کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس انداز تخاطب کو اور اس انداز میں انہیں بلانے کو نہایت ہی تعجب کرتا ہے کہ آج تک کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ مجھے پکار سکے، اور اس شخص نے اور اس مولانا نے مجھے پکارا، اور وہ بھی ایک بچے کے عنوان سے پکارا۔ تو آگے جاتا ہے ملا حسین کلیہ حمدانی اس سے کہتے ہیں مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے عبید الفرار، میرا نام عبد فرار ہے۔ تو اب یہاں ملا حسین کلیہ حمدانی اسے اس کے نام بتانے کے جواب میں کہتے ہیں فررت من اللہ ام من الرسول، تم اللہ سے فرار کر رہے ہو یا اللہ کے رسول سے فرار کر رہے ہو؟ یہ جملہ سننا تھا ملا حسین کلیہ حمدانی کا کہ اس کے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہیں سے واپس لوٹتا ہے۔ بعض نقل ایسے ہیں کہ اس قدر کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ اس کے محافظ اسے سنبھال کر سہارا دیتے ہیں اور اسے حرم سے اسی کپ کپی کی حالت میں، لرزہ طاری بدن کی حالت میں اسے وہاں سے واپس لے جاتے ہیں۔ اسے نہایت شدید بخار آتا ہے، بعض نقل کے مطابق 3 دن کے بعد اور بعض نقل کے مطابق 1 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو ملا حسین کلیہ حمدانی اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ چلو ایک مومن کی تشییع جنازہ میں ہمیں شریک ہونا ہے، اور باقاعدہ ملا حسین کلیہ حمدانی اس عبید فرار کی تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے آخری مراسم کو انجام دیتے ہیں۔ ملا حسین کلیہ حمدانی کا ایک شاگرد تحقیق کرتا ہے اور بعد میں آ کر اپنے گھر میں اس واقعے کو جب بیان کرتا ہے تو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ اس مدت میں 1 دن یا 3 دن کی جو حالت تھی، اس میں وہ باقاعدہ صرف اسی کلمات کو تکرار کر رہا تھا کہ میں اللہ سے فرار کر رہا ہوں یا اللہ کے
رسول سے فرار کر رہا ہوں۔ اور اسی سوال کو بار بار اپنے نفس سے پوچھ کر اس نے توبہ کی، اور اس طرح سے ملا حسین قلی ہمدانی اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہوئے اور کہا کہ ایک مومن کی تشییع جنازہ میں ہمیں شریک ہونا ہے۔ تو اب آپ مشابہت دونوں واقعات کی دیکھ لیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اس جاریہ سے یہ کہا کہ یہ بندہ ہے یا آزاد ہے، تو جاریہ نے کہا کہ یہ آزاد ہے، تو کہا کہ جی ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے آزاد ہے، اگر بندہ ہوتا تو اپنے مولا کی اطاعت کرتا۔ اور کیسے یہ جملہ جب اس بشر حافی کو معلوم ہوا تو ننگے پیر امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں بھاگتا ہوا گیا اور جا کر استغفار کی، توبہ کی، اور پھر تمام زندگی ننگے پیر رہا۔ یہاں ملا حسین قلی ہمدانی کی زندگی میں جو واقعہ ہے اس میں بھی قدر مشابہت یہی پائی جاتی ہے۔ یہ عبید فرار ہے، ملا حسین قلی ہمدانی اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم اللہ سے فرار کر رہے ہو یا اللہ کے رسول سے فرار کر رہے ہو۔ یہ سوال اس کے وجود میں ایک ایسا انقلاب برپا کرتا ہے اور اسے اندر سے جھنجھوڑتا ہے، اور یہ شخص اس سوال کو اپنے آپ سے پوچھتا جو ہے وہ تائب ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور پھر ملا حسین قلی ہمدانی کہتے ہیں کہ ایک مومن کی تشییع جنازہ میں ہمیں شریک ہونا ہے۔ تو عزیزان محترم، واقعاً خداوند متعال کے جو عبد ہیں، جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے سچے خالص پیروکار ہیں، ان کے ایک جملے اسی طرح سے انقلاب برپا کرتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بارہا ہم نے سنی کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اگر در خانے کس ہست یک حرف بس است۔ اگر گھر کے اندر کوئی شخص موجود ہے تو آپ ایک جملہ اگر اس کو کہہ دیں تو وہ کافی ہے۔ اگر انسان کا ضمیر بیدار ہے تو ایک جملہ ہی اس کے لیے کافی ہے، جیسے ملا حسین قلی ہمدانی نے کہا افررتا من اللہ ام من الرسول، کہ تم اللہ سے فرار کر رہے ہو یا اللہ کے رسول سے فرار کر رہے ہو۔ یہ ایک جملہ اس کے اندر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اسے بیدار کرنے کے لیے اور اس کی توبہ کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم کا وہ ایک جملہ کہ اگر یہ عبد ہوتا تو اپنے مولا کا فرمان بردار ہوتا، اس طرح سے آزاد نہ ہوتا، یہ ایک جملہ اس کے بشر حافی کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ خداوند متعال ہمارے بھی نصیب میں ایسے عرفا کریں جن کا ایک جملہ ہمارے وجود میں انقلاب برپا کر دے۔ ہم نے مشابہ ہی جملہ مرحوم آیت اللہ بہجت سے بھی آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا۔ جب آپ ملاحظہ کریں مرحوم سید عبدالکریم حائری کے حالات زندگی میں، ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ عبدالکریم حائری حرم مطہر کے صحن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے کہ آیت اللہ بہجت وہاں سے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کو اس حالت میں مشاہدہ کر کے ان سے صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس حالت کے لیے خلق نہیں کیا گیا، یعنی کھیل کود کے لیے ہمیں خلق نہیں کیا گیا، جو در حقیقت حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی کلمات سے ماخوذ تھا۔ یہی ایک جملہ جو ہے وہ سید عبدالکریم کشمیری کے وجود میں انقلاب ایسا برپا کرتا ہے کہ وہ سید علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں اور کس قدر بلند مقام حاصل کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں بھی ایسے اولیاء الہی ہمارے رزق میں قرار دے کہ جو ہمارے وجود میں ایسے ہی ان کا ایک جملہ انقلاب برپا کر دے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔